وعلم آدم الأسماء كلها، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام اسماء. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں پیش فرما دیا فرشتوں پر. فقال انبئونی، پس اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان تمام ناموں کی مجھے خبر دو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا، فرشتے عرض کرنے لگے، فرشتوں نے عرض کیا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. سبحان اللہ. لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں علم دے دیا وہ ہمارے پاس ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلی آیت میں فرمایا فرشتوں سے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ بنا دیا. سبحان اللہ. یعنی واقعے کو یہاں حذف فرما دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کا. آپ اپنی مثال لگا لیں، کبھی ہم کوئی واقعہ پورا بیان کرتے ہیں، کبھی نصف، کبھی اس سے نصف، کبھی صرف اس کی طرف اشارہ کر کے نکل وہ یاد ہے وہ جب ہوا تھا. کبھی ہم پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، بھائی اس طرح ہوا تھا اللہ نے بتایا وہ سارا واقعہ. کبھی نصف واقعہ بیان، کبھی اس پورے واقعے کا ایک حصہ بیان کر دیتے ہیں، اور کبھی صرف اس کی طرف اشارہ کر کے گزر جاتے ہیں. قرآن مجید کا انداز بیان بھی یہی ہے. سبحان اللہ. یہاں فرمایا کہ بس میں بنانے والا ہوں، پھر بنا دیا. کیسے بنایا، کیا ہوا، اس کی تفصیل نہیں ہے. ہاں آگے 9ویں پارے میں تفصیل آ رہی ہے، 14ویں پارے میں تفصیل آ رہی ہے، اور 23ویں پارے میں پوری تفصیل آ رہی ہے. تفاصیل وہاں ہیں، یہاں اشارہ تک بیان ہو چکا ہے. اسی طرح آگے بھی جو واقعات آ رہے ہیں اس پارے میں وہ صرف اشارہ تن ہیں، اور ان کی مقامات پر مختلف جگہ پر اس کی تفاصیل انشاءاللہ ذکر فرمائی جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے آدم کو بنا دیا. کیسے بنایا؟ میں نے ایک دن عرض کیا تھا نا کہ بالآخر حضرت اسرائیل ٹھہرے. انہوں نے پر مار کے ساری زمین سے مٹی جمع کی، زمین روتی رہ گئی، ایک نہ سنی زمین کی. اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے کسی کی پرواہ نہ کی، اور مٹی پیش کر دی بارگاہ کبریا میں. وہ مٹی پڑی رہی. شیطان، آخر شیطان تھا، اس نے جب یہ سن لیا تھا کہ خلیفہ بنے گا، اسے اپنا طمع تھا کہ میں خلیفہ بنوں. یہ طمع، ساڑ پھوک اور حسد یہ بڑی بری بلا ہے. اچھا عبادت میں کروں، زمین کی ہر بالشت پر اور آسمانوں کی ہر بالشت پر، جنت کے چپے چپے میں سجدہ ریز میں ہو جاؤں اور خلیفہ کوئی اور بنے. یہ کوئی انصاف ہے؟ استغفر اللہ.
اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کسے رسول بنانا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خلیفہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ خدا تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجال ہے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ شیطانیت ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی عمل پر، امر پر، ارشاد پر ٹوکا ٹوکی، نوکا نوکی کرنا، یہ شریفانہ کام نہیں ہے۔ کہا گیا ہے اس نے نا، شیطان نے گھوڑوں کو جمع کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے گھوڑا تھا۔ گھوڑوں کو جمع کر کے واز کیا، گھوڑوں ایک ایسا شخص بننے والا ہے، اگر وہ گیا بن تمہاری خیر نہیں، تم پر وہ سواری کرے گا، بوجھ لا دے گا تانگے کے آگے، خود سواری کرے گا، جنگوں میں جھونک دے گا، تمہیں چھانٹے مارے گا، چابک مارے گا، تمہیں بڑا برا حشر ہوگا۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کھڑے کھڑے ایسے کان ہلاتے ہیں، کبھی دیکھا؟ ایسے کان لمبا کر کے ایسے ایسے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے کان کھڑے کیے ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کیا ہونے والا ہے؟ سارے جمع ہو گئے۔ اب کرنا کیا ہے جی؟ صوفی صاحب کرنا کیا ہے ہمیں؟ صوفی بنا، میں نے کہا ایسا کرو، دوڑو اور ٹاپوں سے مٹی اڑا دو، پھر یہ خلیفہ نہیں بنے، چنگے رہ جاؤ گے، ہونی جان چھڑا لو، سستے رہ جاؤں گے۔ چلو بناؤ لین، گھوڑوں نے لین بنائی، ہنکارا مارا، دوڑے اور آدم علیہ السلام کی مٹی کو اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جمع کر دو، فرشتوں نے پھر ڈھیری جمع کر دی۔ شیطان نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس کو پھر جمع کروا دیا، پھر اس کو واز کیا گھوڑوں کو، گھوڑے پھر تیار ہوئے، انہوں نے کان ایسے کھڑے کیے، ہلائے، لائن بنائی، سر پٹ دوڑے اور مٹی اڑا دی۔ فرشتوں جی حضور جمع کر، پھر اڑوا دی۔ تیسری دفعہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے پھر جمع کر دی۔ اب شیطان نے کہا کال تو 3 پورے ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب ایسا اس نے نعرہ لگایا کہ بات سن، بس مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، اگر اب تم نے مٹی اڑا دی پھر یہ نہیں بننے والا، بس ہمت کرو۔ گھوڑوں نے کہا او میاں ناسے صاحب، ہمیں نصیحتیں کرنے والے، ہم نے تیرا کہا مانا کتنی بار؟ 3 بار۔ ہم نے دیکھا فرشتوں نے جمع کر دیا، ہم نے اڑا دیا، جمع کر دیا، ہم نے اڑا دیا، لیکن اب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے نہیں فرمایا تھا کہ 4تھی مرتبہ فرشتوں جمع کر دو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے خود جمع کیا ہے، اب ہم نہیں اس کو جمع کر اڑاتے۔ سبحان اللہ، اور تمہیں مارے گا، مارے کوئی بات نہیں، اللہ، مارتا ہے تو تم پر سواری کرے گا، ظلم، اس نے کہا کچھ ہو جائے تمہیں جنگوں میں جھونک دے گا، تمہیں ذبح کر کے کھایا بھی جائے گا۔ اس نے کہا اب تیری کوئی نصیحت ہم پر کارگر نہیں ہوگی، ہمیں اب شرم آتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے جمع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو گھوڑے نے 3 دفعہ اڑا دی مٹی، اللہ کی جمع کروائی ہوئی، گھوڑے کو کوئی سزا ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ اور وہ سزا ہوئی جی، وہ سزا ہوئی۔ اور جو اس نے اللہ رب العالمین کے جمع کرنے کی شرم کی ہے، اس پر اسے کچھ انعام ملنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں ملنا چاہیے، ملنا چاہیے۔
گھوڑے کو انعام یہ ملا کہ وہ زینت کی چیز بنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النحل 14ویں پارے میں بیان فرمایا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، زینت، گھوڑا ایک زینت ہے، یہ پہلے زمانوں کی شاہی سواری ہے اور یہ ہوائی جہاز ہے اس دور میں۔ پتہ ہے ڈاک پہلے زمانوں میں کیسے جاتی تھی؟ ڈاک کئی طرح چلتی تھی، کبوتر بھی ڈاک لے جایا کرتے تھے، بلیاں بھی ڈاک لے جایا کرتی تھی، کتے بھی ڈاک لے جایا کرتے تھے، اور جو تیز ترین ذریعہ تھا نا ڈاک کا پرانے زمانے میں وہ گھوڑا تھا۔ ہر 12 میل کے بعد ایک گھوڑ سوار تیار کھڑا ہوتا تھا۔ جی ایک گھوڑ سوار ساہیوال سے پہنچا، یوسف والے مثال دے رہا ہوں، جی دگڑ 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 جا رہا ہے، وہاں تیار ہے، جی ایسے تھیلا پکڑا اور وہ گیا، اس کو چھٹی، جی وہ اگلی منزل پر، وہ اگلی منزل پر، اور تیز ترین نظام تھا۔ جی یہ اس کو انعام ملا کہ اللہ نے اس کو زینت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا کہ جنت کے اندر براق گھوڑے کی شکل کے بنائے گئے، سبحان اللہ، اور ان براقوں میں سے وہ ایک براق جس کا دل حضور کی محبت میں گجا ہوا تھا، معراج کی رات اس کو آقا علیہ السلام کی سواری مقرر کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، اور اس کو حلال جانور قرار دیا گیا۔ یہ انعام ملا کہ اس کو حلال جانور قرار دیا گیا۔ آپ نے شاید پڑھا ہو سنا، آتم تائی عیسائی مشہور سخی گزرا، کچھ لوگوں نے چاہا کہ یار سخی تو بڑا ہے لیکن آج دیکھ لیتے ہیں، چلو اس سے جو اس کا خاص ایک گھوڑا ہے نا وہ مانگیں، ہزاروں گھوڑوں میں سے کوئی خاص گھوڑا ہے اس کا، وہ مانگیں گے بھلا وہ دیتا ہے یا نہیں۔ تو شام کو سرا میں ٹھہرے، ہاتھ ملایا، نوکروں سے حکم ہوا کہ میرے مہمانوں کو بٹھاؤ، نہلاؤ، کھانا کھلاؤ، سلاؤ، اور صبح جو کام جس کام کے لیے آئے ہیں وہ بات سنی جائے گی۔ تو نوکروں سے کہا کہ یہ بڑی دور سے آئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ایسا کرو ان کی مہمان نوازی کے لیے وہ میرا خاص گھوڑا جو ہے نا وہ ذبح کر کے کھلا دو۔ سبحان اللہ، وہ مانگنے آئے تھے، بڑا دیکھا ہے یہ نہیں، اور حاتم طائی نے ذبح کر کے ان کو کھلا دیا۔ اس دور میں حلال تھا۔ یہ گھوڑا کب حرام ہوا؟ غزوہ خیبر کے دن، سمجھ آ گئی؟ دو چیزیں آقا علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن بامر الہی، بوحی خدا بندی حرام قرار دے دیں۔ حدیث پاک پڑھوں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن متعۃ النساء ولحوم الحمر الاہلیہ۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن دو چیزوں کو قطعی طور پر قیامت تک حرام قرار دے دیا۔ ایک عورتوں سے متع کرنا، اس کی تفصیل پھر کہی وہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہے، اور دوسرا گھوڑا، یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ جی کیوں کہ یہ جنگوں میں کام آئے گا، اگر یہ ذبح کر کے کھایا جاتا رہا تو یہ اس کی نسل ناپید نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں گھوڑے کی کتنی عزت ہے، یہ سورہ والعادیات ضبحا کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، سبحان اللہ، پتہ چل جائے گا کہ گھوڑے کا دوڑنا میدان جہاد میں سونگوں سے مٹی اڑانے کی قسم، سبحان اللہ، جب یہ دوڑتا ہے پتھروں کے اوپر، جو اس کے پتھر نما پاؤں سے، کھروں سے پتھر لگنے کے ساتھ جو آگ نکلتی ہے، مجھے اس آگ کی قسم، جب یہ دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے، فبسطن بہ جمعا، جب یہ دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے تو اس کی بہادری کی قسم، سبحان جب یہ گیر لگا کر چھلانگ لگاتا ہے تو اس کی قسم،
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا کا کیا معنی؟ اپنے گھوڑے مجاہدو، اسلام کے سپاہیوں اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھو۔ سبحان اللہ۔ اس کو شان دی گئی اور اس کو سزا بھی دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ مٹی جمع ہو گئی، کتنی دفعہ؟ 3-4 5ویں دفعہ۔ پہلے فرشتہ لایا، جمع کر کے لایا تھا نا زمین سے، پہلا وہ جمع، 3 دفعہ فرشتوں نے جمع کیا، 4 اور 5ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے اپنے دستے کرم سے مٹی کو جمع کروایا۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ اب مٹی پڑی ہوئی ہے، گھوڑے تعظیماً ایک طرف ہو گئے، نہ اب نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا پانی ڈالا اس میں، سبحان اللہ۔ مٹی میں پانی پڑا رہا اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ یہ پرانے زمانے کے بزرگوں سے پوچھو جو آپ میں موجود ہیں، ہم میں، کہ لوگ اپنے گھروں کی لپائی، خصوصاً چھتوں کی لپائی، اس میں توڑی وغیرہ اچھی طرح ملا کر، اور یہ جو بوئی ہوتی ہے یہ اکاں کی، اس کو بھی ملاتے تھے۔ آج کل بھی تنوروں کے آگے اندر لگائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ مٹی پڑی رہتی تھی، اس کو بار بار گوندا جاتا تھا، بنایا جاتا تھا گھاڑی، 1 دن 4 دن پڑی رہی، پھر اس کو ایک پرت دے دی، ایسا ہوتا تھا، پھر اس کو حتیٰ کہ وہ یکجان ہو جایا کرتی تھی۔ اب وہ مٹی کو یکجان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ من حامہ مسنون، ہم نے انسان کو حامہ مسنون سے بنایا، بدبودار مٹی سے بنایا کہ خوب اس میں پانی مل جائے، مکس ہو جائے، جاندار بن جائے، یہاں تک کہ سلسال وہ بجنے لگی ایسے۔ جی مٹی خلقت بیدیہ، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان کیسے اللہ۔ ایسے کیا ہوگا یار، کیسے کیا ہوگا؟ کان بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب کیا یہ محبت ہے خدا کی ہم سے، اپنے ہاتھ سے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنا آدم میں اپنا روح پھونکا، محبت سے اس کو گھڑا، ماڈل بنایا، نقشہ بنایا، نمونہ بنایا، کیسے اس نے آنکھیں بنائی ہیں، کیسے اس کے اندر نور ڈالا، کیسے ناک کس طرح چمکتی پیشانی۔ اذا سویتہ، فرشتوں تیار رہنا، جب میں اس کو برابر کر چکوں اور میں اس میں اپنا روح کرم پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تم نے اللہ اکبر میری محبت کا نعرہ لگانا ہے اور اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا گیا، احادیث میں بھی تاریخ میں بھی بیان ہوا، جو کچھ ہم تک پہنچا مفسرین کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے، اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسرائیل کی تاریخ کے ذریعے جو کچھ ہمیں خلط ملط ملا، جو کچھ ہمیں ملا، کہ کئی ہزار سال تک اس پر مصائب کی بارش ہوتی رہی، اس آدم کے ڈھانچے پر، مٹی پر، اور تھوڑے سے وقت کے لیے فرحت اور خوشی کی بارش ہوئی، تھوڑی سی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان 100 سال لگا لو زندگی، انسانی زندگی 100 سال پر اگر محیط ہے تو 100 سال میں اس کو دکھ زیادہ آئیں گے، سکھ کم ہوں گے۔ دنیا میں انسان ہنسنے مسکرانے نہیں آیا، سکھ پانے نہیں آیا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں دنیا میں آیا، واہ میں دنیا میں آ گیا، میں خوش ہونے کے لیے، میں یہاں راحتیں حاصل کرنے کے لیے، گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرم ہیٹر سیکنے آیا ہوں میں، نہ 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 نہ، یہ دکھ کی جا ہے،
یہ مصائب کی دنیا ہے، یہ دار المحن، یہ محنت و مشقتوں کی دنیا ہے، یہ مصائب اور پریشانیاں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کا گروہ ہے نا، اشد الناس بلاء، مصائب کے لحاظ سے تمام انسانیت سے زیادہ ہم پر مصائب آتے ہیں۔ یہاں انسان پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ جی انسان پیدا ہوتے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، اور گھر والے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بیٹا ہوا، میرا پوتا ہو گیا، ہمارا چاند عطا کیا گیا، سبحان اللہ۔ کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی دیگ کھڑکا رہا ہے، کوئی مٹھائی کھا رہا ہے، کوئی بانٹ رہا ہے، محلے میں، عزیزوں میں، دوستوں میں پارٹی ہو رہی ہے، بچہ روتا ہے، یہ ہنستے ہیں۔ اور انسان اس مزاج کا بدلہ لے کر اس جہان سے جاتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے کی صورت میں اگلی نعمتیں دیکھتا ہے تو وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، جب وہ چپ ہوتا ہے، بند ہو جاتی ہیں آنکھیں، چارپائی پر پڑا ہے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر پھنس گیا تھا، میرے کریم مولا تیرا کتنا کرم ہو گیا مجھ پر، اس جیل سے مجھے نکال لیا، آج یوسف مصر کی جیل سے آزاد ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جا رہا ہے اپنے وطن کی طرف، جنت کی طرف۔ لوگ رو رہے ہیں، وہ ہنس رہا ہے، سبحان اللہ، بدلہ لیتا ہے یہ نہیں؟ وہ روتا تھا، لوگ ہنستے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے، آج وہ ہنستا جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف، اپنے معاد کی طرف، اپنے وطن کی طرف وہ پرواز کر رہا ہے، اس کا روح جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کچھ ذہن میں تو اور کچھ چیز لایا تھا، لیکن یہ بھی متعلقہ باتیں ہیں۔ اب کیا ہوا، فرشتوں نے لائنیں بنا دی، ہم بھی چند دن سے عرض کیا کرتے ہیں کہ اپنی لائن ٹھیک کریں۔ نمازیوں کی صف بندی، ہمارے مسلمانوں کی نماز کی صف بندی کو دیکھ کر پوری دنیا کی فوجوں نے صفیں بنانا سیکھی۔ سبحان اللہ، پہلے کوئی صفیں نہیں تھی، اسلام سے پہلے غیر مسلم فوجوں میں بھی کوئی صف بندی کا تصور نہیں تھا۔ یہ تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی نماز میں صف بندی کرتے ہیں، سبحان اللہ، صف بندی کے فوائد ہیں، ورنہ پہلے تو جتھوں میں لڑائی ہوا کرتی تھی، ایک ادھر سے آیا، ایک ادھر سے، اس کے ہاتھ میں ڈانگ، اس کے ہاتھ میں ڈانگ، دونوں بہادر آپس میں لڑے، ایک نے ایک دوسرے کو گرا دیا، چلو جی یہ ڈھول بجاتے ہوئے ادھر چلے گئے فاتح، اور یہ سر جھکاتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے، چلو جی لڑائی ہو گئی۔ یہ لڑائی کا پہلے تو سفر، پھر دست و بدست میں لڑائی ہوتی تھی کہ سارے ہی شروع ہو گئے ایک دوسرے کو۔ کب صف بندی ہوتی تھی؟ کوئی صف بندی نہیں ہوتی تھی۔ یہ صف بندی اسلام نے بتائی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے یا رسول اللہ، کیسے ہم صف بندی کیا کریں نماز میں؟ فرمایا المنکب بالمنکب، نماز پڑھتے ہوئے کندھا کندھے کے ساتھ ملنا چاہیے، بالقدم بالقدم، تمہارا قدم دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے، اس طرح صفن کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح صف بناؤ جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ سبحان اللہ، ایسے تو سیسا پلائی دیوار نہیں نہ ہوتی، میں نے قدم پرے کیا ہوا ہے، میرے ساتھی کا قدم دور ہے، میرے کندھے اس کے کندھے ملے نہیں، صفن کأنہم بنیان مرصوص۔ صف سیدھا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ سارے اس طرح دیکھیں، آپ اپنی صف میں کھڑے ہو جائیں، ایسے ہم کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، تو دائیں طرف دیکھیں، آگے جھک کر نہیں دیکھیں گے، ایسے ہی اپنی جگہ پر ایسے دیکھیں گے، دائیں طرف جو آدمی کھڑا ہے وہ تو نظر آ ہی رہا، اس سے اگلے آدمی کا کندھا آپ کو نظر نہ آئے، تو صف سیدھی ہے۔ بائیں طرف بھی دیکھیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، جوڑیں، تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک واسطہ ہے، ٹھیک ہے، دائیں طرف بائیں طرف کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، صف کو صحیح کرو، درست کرو، ٹیڑھی نہ ہو، اور خلا پر کر دو ہر نماز پر۔ جو صف بندی ہوئی
سجدہ ریزی ہوئی ایک سجدے کے بعد، جب سر اٹھایا فرشتوں نے، دیکھا یہ تو اکڑا ہوا ہے اور اس کا چہرہ بدل چکا ہے، وہ نور، وہ تاج کرامت، وہ عزت سب چھن گئی۔ حضرت جبرائیل نے پھر اشارہ کیا، سب فرشتوں کو دھڑام لگے، دوسرا سجدہ کیا۔ پہلا سجدہ کیا اس لیے کہ اسجدوا لآدم حکم ہوا، آدم کو سجدہ، اور دوسرا اس لیے کیا کہ یا اللہ جو ہم نے سجدہ کیا تھا وہ اپنے تو کوئی نہیں تھا جی، تیری توفیق سے کیا تھا، تو نے ہمیں ہمت دی، توفیق عطا فرمائی، ہم سجدہ ریز ہو گئے، تیری اس نعمت پر پھر ہم شکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ رکعت ایک ہے، قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جبرائیل اور اللہ پاک کے سارے فرشتوں کی یادگار ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر 2 سجدے کی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اس عمل کا عامل بنا دیا ہے کہ اے میرے ماننے والے مسلمانوں، تم بھی آدم کے اس سجدے کی یادگار کو تازہ کرو کہ اس نے میرے حکم کے لیے سجدہ کیا فرشتوں نے، اور پھر میرے شکر بجا لانے کا دوسرا سجدہ کیا۔ لوگ ایک رکعت میں، رکعت ایک ہوگی، قیام ایک ہوگا، رکوع ایک ہوگا، سجدے 2 ہوگا۔ سجدے 2۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رہے انشاءاللہ یہ مسائل جب نماز کے آئے اس وقت عرض کروں گا کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ سجدہ ایک فرض ہے دوسرا سنت ہے، یہ خطائے کثیر ہے بلکہ خطائے اکبر ہے، دونوں سجدے فرض ہیں۔ اگر ایک شخص نے ایک سجدہ کیا اور رکعت شروع کر دی یا تحیات بیٹھ گیا اور سلام کہہ دیا پوری نماز کر کے، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض عمل ترک ہو گیا۔ فرض عمل ترک کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، فرض کی ادائیگی میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یا کسی واجب کی ادائیگی رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی رسولنا و حبیبنا محمد